سامعین، تفسیر سورہ فلق اور سورہ ناس سماعت کیجیے۔ ان صورتوں کا تعارف اور فضائل۔ مسند احمد میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس صورت کو اور اس کے بعد کی صورت کو قرآن میں نہیں لکھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ میری گواہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خبر دی کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قل اعوذ برب الفلق، تو میں نے بھی یہی کہا۔ پھر فرمایا قل اعوذ برب الناس، تو میں نے یہی کہا۔ تو ہم بھی اس طرح کہتے ہیں جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے ان دونوں صورتوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ کے بھائی ابن مسعود رضی اللہ عنہ تو ان دونوں کو قرآن کریم میں سے کاٹ دیا کرتے تھے، تو فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا مجھ سے کہا گیا کہو میں نے کہا، بس ہم بھی کہتے ہیں جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ مسند میں بھی یہ روایت الفاظ کے ہیر پھیر کے ساتھ مروی ہے اور بخاری شریف میں بھی۔ مسند ابو یعلا وغیرہ میں ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان دونوں صورتوں کو قرآن کریم میں نہیں لکھتے تھے اور نہ قرآن میں انہیں شمار کرتے تھے، بلکہ قاریوں اور فقیہوں کے نزدیک مشہور بات یہی ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان دونوں صورتوں کو قرآن کریم میں نہیں لکھتے تھے، شاید انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنا ہو اور تواتر کے ساتھ ان تک نہ پہنچا ہو۔ ایک فائدے کا ذکر، پھر یہ اپنے اس قول سے رجوع کر کے جماعت کے قول کی طرف پلٹ آتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان صورتوں کو ائمہ کے قرآن میں داخل کیا، جس کے نسخے چوطرف پھیلے، وللہ الحمد والمنہ۔ صحیح مسلم میں عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ چند آیتیں مجھ پر اس رات ایسی نازل ہوئی ہیں جن جیسی کبھی نہیں دیکھی گئیں؟ پھر آپ نے ان دونوں صورتوں کی تلاوت فرمائی۔ یہ حدیث مسند احمد میں، ترمذی میں اور نسائی میں بھی ہے۔ امام ترمذی اسے حسن صحیح کہتے ہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ عقبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کی گلیوں میں آپ کی سواری کی نکیل تھامے چلا جا رہا تھا کہ آپ نے مجھ سے فرمایا اب آؤ تم سوار ہو جاؤ۔ میں نے اس خیال سے کہ اگر آپ کی بات نہ مانوں گا تو نافرمانی ہوگی، سوار ہونا منظور کر لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اتر گیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا عقبہ میں تمہیں دو بہترین صورتیں کیا نہ سکھاؤں؟ میں نے عرض کیا ہاں اللہ کے رسول، ضرور سکھائیے۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سورہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس سکھائیں۔ پھر نماز کھڑی ہوئی، نبی نے نماز پڑھائی اور انہی دو صورتوں کی تلاوت کی۔ پھر مجھ سے فرمایا سنو جب تم سو اور جب کھڑے ہو تو انہیں پڑھ لیا کرو۔ یہ حدیث ترمذی، ابو داؤد اور نسائی میں بھی ہے۔ مسند احمد کی ایک اور حدیث میں ہے کہ عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے وقت ان صورتوں کی تلاوت کا حکم دیا۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ والی حدیث جس میں رسول اللہ کی سواری کے ساتھ آپ کا ہونا مذکور ہے، اس کے بعض طرق میں یہ بھی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ صورتیں بتلائیں تو مجھے کچھ زیادہ خوش ہوتے نہ دیکھ کر فرمایا کہ شاید تم انہیں چھوٹی سی صورتیں سمجھتے ہو، سنو نماز کے قیام میں ان جیسی صورتوں کی قرات اور ہے ہی نہیں۔ نسائی کی حدیث میں ہے کہ ان جیسی صورتیں کسی پناہ پکڑنے والے کے لیے اور نہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ عقبہ رضی اللہ عنہ سے یہ صورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھوائیں، پھر فرمایا کہ ان جیسی پناہ مانگنے کی اور صورتیں نہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ صبح کی فرض نماز رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دونوں صورتوں سے پڑھائی۔ سنن نسائی میں ایک اور حدیث ہے کہ عقبہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے جاتے ہیں اور آپ کے قدم پر ہاتھ رکھ کر عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول مجھے سورۃ ہود یا سورہ یوسف پڑھائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے پاس نفع دینے والی کوئی سورت قل اعوذ برب الفلق سے زیادہ نہیں۔ نسائی کی ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عابس الجہنی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ پناہ حاصل کرنے والوں کے لیے ان دونوں صورتوں سے افضل صورت اور کوئی نہیں۔
بس بہت سی حدیثیں اپنے تواتر کی وجہ سے اکثر علماء کے نزدیک قطعیت کا فائدہ دیتی ہیں، اور وہ حدیث بھی بیان ہو چکی کہ رسول اللہ نے ان دونوں صورتوں اور سورہ اخلاص کی نسبت فرمایا کہ چاروں کتابوں میں ان جیسی صورتیں نہیں اتریں۔ نسائی وغیرہ میں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، سواریاں کم تھیں، باری باری سوار ہوتے تھے۔ رسول اللہ نے ایک شخص کے مونڈھوں پر ہاتھ رکھ کر یہ دونوں صورتیں پڑھائیں اور فرمایا، جب نماز پڑھے تو انہیں پڑھ لیا کرو۔ ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ ہوں گے، واللہ اعلم۔ نسائی کی اور حدیث میں ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ سے یہ دونوں صورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھوائیں، پھر فرمایا انہیں پڑھتے رہا کرو، ان جیسی صورتیں تم اور نہ پڑھو گے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا والی وہ حدیث پہلے گزر چکی ہے کہ رسول اللہ انہیں پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک کر اپنے سر، چہرے اور سامنے جسم پر پھیر لیتے تھے۔ موطا مالک میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑتے تو ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر پھونک لیا کرتے تھے۔ جب آپ کی بیماری سخت ہوئی تو عائشہ رضی اللہ عنہا معوذات پڑھ کر یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس خود آپ کے ہاتھوں کو آپ کے جسم مبارک پر پھیرتی تھیں، اور اس سے قصد آپ کا آپ کے ہاتھوں کی برکت کا ہوتا تھا۔ سامعین، الحمدللہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا تعارف نیز ان دونوں صورتوں کی فضیلت کا بیان پورا ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کی برائی سے جو اللہ نے پیدا کی ہے، اور اندھیری رات کی برائی سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے، اور گرہ لگا کر ان میں پھونکنے والیوں کی برائی سے بھی، اور حسد کرنے والے کی برائی سے بھی جب وہ حسد کرے۔ سامعین، ان آیتوں کی اب تفسیر سماعت کیجیے۔ فلق کا معنی، جابر رضی اللہ عنہ وغیرہ فرماتے ہیں فلق کہتے ہیں صبح کو۔ خود قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے فالق الاصباح۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ فلق سے مراد مخلوق ہے۔ کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فلق جہنم میں ایک جگہ ہے، جب اس کا دروازہ کھلتا ہے تو اس کی آنکھ کی گرمی اور سختی کی وجہ سے تمام جہنمی چیخنے لگتے ہیں۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ ٹھیک قول پہلا ہی ہے، یعنی مراد اس سے صبح ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں اور یہی صحیح ہے۔ تمام مخلوق کی برائی سے جس میں جہنم بھی داخل ہے، اور ابلیس اور اولاد ابلیس بھی۔ غاسقین سے مراد رات ہے، اذا وقب سے سورج کا غروب ہو جانا مراد ہے، یعنی رات جب اندھیرا لیے ہوئے آ جائے۔ ابن زید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عرب ثریا ستارے کے غروب ہونے کو غاسقین کہتے ہیں۔ بیماریاں اور وبائیں اس کے واقع ہونے کے وقت بڑھ جاتی تھیں اور اس کے طلوع ہونے کے وقت اڑ جاتی تھیں۔ یہ اہل جاہلیت کی توہم پرستی تھی اور عقیدے کی خرابی کی ایک بات۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ مراد اس سے چاند ہے۔ ان کی دلیل مسند احمد کی یہ حدیث ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ہاتھ تھامے ہوئے چاند کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے اس غاسق کی برائی سے پناہ مانگو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ غاسق اذا وقب سے یہی مراد ہے۔ دونوں قولوں میں بآسانی یہ تطبیق ہو سکتی ہے کہ چاند کا چڑھنا اور ستاروں کا ظاہر ہونا وغیرہ یہ سب رات ہی کے وقت ہوتا ہے جب رات آ جائے، واللہ عالم۔ گرہوں میں پھونکنے والیاں، گرہ لگا کر پھونکنے والیوں سے مراد جادوگر عورتیں ہیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شرک کے بالکل قریب وہ منتر ہیں جنہیں پڑھ کر سانپ کے کاٹے پر دم کیا جاتا ہے اور آسیب زدہ پر۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بیمار ہیں؟ نبی نے فرمایا ہاں، تو جبریل علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی، بسم اللہ ارقیک
یعنی اللہ تعالیٰ کے نام سے میں دم کرتا ہوں آپ کو، من کل داء یؤذیک، ہر اس بیماری سے جو آپ کو دکھ پہنچائے، ومن شر کل حاسد عین، اور ہر حاسد کی برائی اور بد نظر سے، اللہ یشفیک، اللہ آپ کو شفا دیں۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کی کوشش۔ اس بیماری سے مراد شاید وہ بیماری ہے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عافیت اور شفا بخشی، اور حاسد یہودیوں کے جادو کے مکر کو رد کر دیا اور ان کی تدبیروں کو بے اثر کر دیا اور انہیں رسوا اور فضیحت کیا۔ لیکن باوجود اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے اوپر جادو کرنے والے کو ڈانٹا ڈپٹا تک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی کفایت کی اور آپ کو عافیت اور شفا عطا فرمائی۔ مسند احمد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کیا جس سے کئی دن تک آپ بیمار رہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ فلاں یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے اور فلاں فلاں کنویں میں گرہیں لگا کر رکھا ہے، آپ کسی کو بھیج کر اسے نکلوا لیجیے۔ رسول اللہ نے آدمی بھیجا اور اس کنویں سے وہ جادو نکلوا لیا، گرہیں کھول دی، سارا اثر جاتا رہا۔ پھر نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی سے کبھی ذکر کیا اور نہ کبھی اس کے سامنے منہ میلا کیا۔ صحیح بخاری کتاب الطب میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا۔ رسول اللہ سمجھتے تھے کہ آپ ازواج مطہرات کے پاس آئے، حالانکہ نہ آئے تھے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی سب سے بڑا جادو کا اثر ہے۔ جب یہ حالت آپ کی ہو گئی، ایک دن آپ فرمانے لگے کہ عائشہ، میں نے اپنے رب سے پوچھا اور میرے رب نے بتلا دیا۔ دو شخص آئے، ایک میرے سرہانے بیٹھا، ایک پائتیوں۔ سرہانے والے نے اس دوسرے سے پوچھا ان کا کیا ہے؟ دوسرے نے کہا ان پر جادو کیا گیا۔ پوچھا کس نے جادو کیا ہے؟ کہا لبید بن عاصم یہودی نے، جو بنی زریق کے قبیلے کا ہے، جو یہود کا حلیف ہے اور منافق شخص ہے۔ کہا کس چیز میں؟ کہا سر کے بالوں اور کنگھی میں۔ پوچھا وہ کہاں ہے؟ کہا تر کھجور کے درخت کے چھال میں، پتھر کی چٹان تلے، ذروان کے کنویں میں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے پاس تشریف لائے اور اس میں سے وہ نکلوایا۔ اس کا پانی ایسے تھا گویا مہندی کا گدلا پانی۔ اس کے پاس کے کھجوروں کے درخت شیطانوں کے سر جیسے تھے۔ میں نے کہا بھی کہ یا رسول اللہ، ان سے بدلہ لینا چاہیے۔ نبی نے فرمایا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے تو شفا دے دی اور میں لوگوں میں برائی پھیلانا پسند نہیں کرتا۔ دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک کام کرتے نہ تھے اور اس کے اثر سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا میں کر چکا ہوں، اور یہ بھی ہے کہ اس کنویں کو رسول اللہ کے حکم سے بند کر دیا گیا۔ یہ بھی مروی ہے کہ 6 مہینے تک آپ کی یہی حالت رہی۔ تفسیر ثعلبی میں ابن عباس رضی اللہ عنہما اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ یہود کا ایک بچہ نبی کی خدمت کیا کرتا تھا۔ اسے یہودیوں نے بہکا سکھا کر رسول اللہ کے چند بال اور آپ کی کنگھی کے چند دندانے منگوا لیے اور ان میں جادو کیا۔ اس کام میں زیادہ تر کوشش کرنے والا لبید بن عاصم تھا۔ پھر ذروان نامی کنویں میں جو بنو زریق کا تھا اس میں ڈال دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، سر کے بال جھڑنے لگے۔ خیال آتا تھا کہ میں عورتوں کے پاس ہو آیا، حالانکہ آتے نہ تھے۔ گو آپ اسے دور کرنے کی کوشش میں تھے، لیکن وجہ معلوم نہ ہوتی تھی۔ 6 ماہ تک یہی حالت رہی۔ پھر وہ واقعہ ہوا جو اوپر بیان کیا کہ فرشتوں کے ذریعے آپ کو اس تمام حال کا علم ہو گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو، زبیر کو اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہم کو بھیج کر کنویں میں سے وہ سب چیزیں نکلوائیں۔ ان میں ایک تانت تھی جس میں 12 گرہیں لگی ہوئی تھیں اور ہر گرہ پر ایک سوئی چبھی ہوئی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں صورتیں اتاری۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت ان کی پڑھتے جاتے تھے اور ایک گرہ اس کی خود بخود کھلتی جاتی تھی۔ جب یہ دونوں صورتیں پوری ہوئیں، وہ سب گرہیں کھل گئیں اور آپ بالکل شفایاب ہو گئے۔
ادھر جبرائیل علیہ السلام نے وہ دعا پڑھی جو اوپر گزر چکی ہے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم اس خبیث کو پکڑ کر قتل کر دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو مجھے تندرستی عطا فرمائی اور میں لوگوں میں شر و فساد پھیلانا نہیں چاہتا۔ یہ روایت تفسیر ثعلبی میں بلا سند مروی ہے، اس میں غرابت بھی ہے اور اس کے بعض حصے میں سخت نکارت ہے اور بعض کے شواہد بھی ہیں جو پہلے بیان ہو چکے ہیں۔ واللہ اعلم۔ سامعین الحمدللہ، سورۃ الفلق کی تفسیر مکمل ہوئی۔